بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 116 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیات 37 اور 38 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں حسب سابق کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کریں گے. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے مفسرین کرام کے مزید اقوال کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیت مقدسہ میں ذبح بدنہ کا کچھ طریقہ ذکر کیا گیا. اب ان آیات میں مزید طریقوں کو ذکر کیا جا رہا ہے. دوسرا تعلق ان آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بتایا گیا قربانی کیسے کرنی ہے اور قربانی کیوں کرنی ہے اور کن جانوروں کی کرنی ہے. اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ اس قربانی کا نہ رب کو گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا کوئی خون پہنچتا ہے، بلکہ یہ سب تو رب تعالیٰ کے قریب کرتا ہے تمہیں تقوی کے اعتبار سے. تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر کر رہے ہیں. پچھلی آیات مقدسہ میں ذکر کیا گیا شعائر اللہ کی تعظیم کا. اب بتایا جا رہا ہے جو شعائر اللہ کی تعظیم کر لیتا ہے وہ تو اللہ کے ہاں مومن بن جاتا ہے اور رب تعالیٰ ان کا دفاع فرماتا ہے، اور جو ان چیزوں سے ہٹ جاتا ہے، ایمان سے پھر جاتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں خائن اور ناشکرا بن جاتا ہے اور اللہ اسے پسند نہیں فرماتا. آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیجئے. زمانہ جاہلیت میں کفار اپنی قربانیوں کے خون کعبہ معظمہ کی دیواروں پر ملتے تھے اور یہ عقیدے بناتے تھے کہ اس طرح کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ قربانی پہنچ جائے گی. فتح مکہ کے بعد نہ سمجھ مسلمانوں نے بھی اس کی اجازت مانگی، تب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تھی. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. اللہ کے پاس ہرگز نہ ان کا خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں اللہ تک نہیں پہنچائی جاتی. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. ہاں البتہ ایک چیز ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے، وہ تمہارا تقویٰ ہے، یعنی ایمان کے ساتھ تمہارا نیک اور اللہ کے لیے جو خالص عمل ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور مقبول ہوتا ہے. کذالک سخرھا لکم. اور اسی طرح ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے لتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی عظمت بیان کرو اس بات پر کہ تم کو اس نے جو توفیقات عطا فرمائی ہیں
یعنی تم کو اپنے دین کے شعائر ادا کرنے اور مناسک حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے۔ وبشر المحسنین، اور محبوب خوشخبری دیجئے احسان کرنے والوں کو، ای الموحدین، یعنی جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں انہیں اس بات کی خوشخبری دیجئے۔ کون سی بات؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک محبوب خوشخبری دے دیجئے اللہ رب العزت مشرکین کی مصیبتوں سے مومنین کا دفاع کرے گا، اور اللہ تعالی امانت میں خیانت کرنے والے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مشرکین ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں عقاب سزا عطا کرے گا۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ بعض کفار نے یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ وہ قربانی کرنے کے بعد اپنے قربانی کے جو جانور ہیں اس کا خون کعبہ کی دیواروں پر مل آتے تھے، اور یہ عقیدہ بناتے تھے کہ اس طرح جو ہماری قربانی ہے وہ بارگاہ خدا میں پہنچ جاتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد کچھ ناسمجھ مسلمانوں نے بھی رسول اللہ سے اس کی اجازت مانگی، تب رب تعالیٰ نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ اے مسلمانوں، یہ بات یاد رکھو، ان قربانیوں کا، ہدیوں کا گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں جاتا، نہ وہ تمہارے ان جانوروں کے گوشت اور خون سے خوش ہوتا ہے۔ بارگاہ مقدسہ میں صرف تمہارا تقوی، تمہارا خلوص نیت، احترام شریعت اور خشیت کا جو درجہ ہے وہی پہنچتا ہے، یعنی جو تم عمل نیک نیتی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ کرتے ہو، یہ قربانی جو تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، تو یہ گوشت نہیں پہنچتا، بس تمہارا تقوی اور تمہارا احترام اور تمہارا خلوص پہنچتا ہے۔ شریعت کے اندر تقوی 5 چیزوں کا نام ہے۔ نیت خالص کا نام تقوی ہے، اعمال صالحہ کا نام تقوی ہے، طبیعت عاجز کا نام تقوی ہے، عقل سلیم کی عقیدت کو بھی تقوی کہا جاتا ہے، اور قلب فہیم کی محبت اور شکوک و شبہات سے پرہیز کو بھی تقوی کہتے ہیں۔ جادوگر انسانوں اور شیطانی جنات نے کفار کے ذہنوں عقیدوں میں یہ وسوسہ ڈالا ہوا ہے کہ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ان کی مورتیوں، گوشت اور خون کی بھیٹ ان کے پاس جا کر چڑھائے تب وہ راضی رہتے ہیں، اگر نہیں چڑھائیں گے تو وہ غضبناک ہو جائیں گے اور وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو کچھ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی تصور بنا لیا تھا، اس لیے پھر ان آیات مقدسہ کو نازل فرمایا کہ ان کاموں سے دور رہو، ان میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ تمہارا جو تقوی ہے وہی رب کے ہاں قابل قبول ہوگا، یعنی تم عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو مسخر کر دو۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، جس طرح رب تعالیٰ نے دنیا کے تمام جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اسی تسخیر کی وجہ سے تم انہیں آسانی کے ساتھ پکڑ لیتے ہو، خرید لیتے ہو، مالک بن کر ان سے 1000 طرح کے نفع جو ہیں وہ تم حاصل کرتے ہو، مال برداری کرتے ہو، سواری کرتے ہو، نعمت غذائی ان سے حاصل کرتے ہو۔ یہ اسی رب کا کرم ہے کہ یہ سہولت تمہیں میسر ہے۔ ان چیزوں کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کرو، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی کبریائی پر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح تم کو رسول اللہ کی تبلیغ اور تعلیم سے ہدایت کاملہ ملی ہے، اور کفریہ طریقے چھوڑ کر بتوں کی بجائے اپنے تمام ذبیحوں پر اللہ کی تکبیر پڑھو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ رب قدیر خالق کبیر نے تم کو کیسے عمدہ، اعلیٰ اور نفع بخش جانور عطا کیے ہیں جو تخلیق میں ایسے کہ سخت دیوار توڑ دیں، اور تسخیر میں ایسے نرم ہیں کہ تمہارے حکم سے کبھی گردن بھی نہیں موڑتے۔
اللہ کے ان تمام احسانات کو مانو جو رب نے تمہارے اوپر کیے ہیں کہ تمہیں اپنے دین کی تعلیم سکھائی ہے اور مناسک حج بھی سکھا دیے ہیں۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور محبوب آپ ایسا کیجئے اپنے ان امتیوں کو، اپنے ان موحدین کو جو اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبریاں دیجئے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بشارت جو ہوتی ہے وہ آئندہ چیز کی ہوتی ہے اور تصدیق گزشتہ چیز کی جاتی ہے۔ محبوب کس چیز کی بشارت دینی ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بشارت محبوب انہیں اس چیز کی دینی ہے بے شک اللہ تعالیٰ دفاع فرمائے گا مومنین کا۔ کن سے؟ کافروں سے، ظالموں سے انہیں بچا کر، کفار کو شکستگی اور کمزوری دے کر۔ اور پھر صحابہ کرام پر 2 وقت ایسے گزرے جب انہوں نے آقا علیہ السلام سے قتل کفار کی اجازت مانگی۔ پہلی بار مکہ مکرمہ میں کفار کے ظلم برداشت کرتے ہوئے اس وقت عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت فرمائیے، جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں ہم بھی ان کو ماریں اور قتل کر ڈالیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی رب تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ملی، ابھی صبر کرو، اس صبر میں بھی تم کو ثواب عظیم اور جزائے کثیر ملے گا۔ ابھی ذاتی انتقام کا وقت نہیں آیا۔ مومن کا کوئی بھی کام ذاتی نہیں ہونا چاہیے بلکہ رب کی اجازت سے ہونا چاہیے۔ اور دوسری بار اس وقت اذن قتال طلب کیا جب کفار مکہ کی شرارتیں مدینہ منورہ تک بھی پہنچنے لگی، کبھی ڈاکو بن کر آتے، کبھی چور بن کر آتے، پھر یہاں تک کہ تمام مہاجرین و انصار صحابہ کرام بلکہ آقا کائنات کو عمرہ اور زیارت کعبہ سے بھی روک دیا۔ تب صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ حکم دیں ہم ان روکنے والوں کو مزہ تو چکھا دیں، لیکن رسول اللہ نے پھر بھی فرمایا کہ ابھی حکم ربی نہیں ہوا، ابھی میرے رب نے حکم نہیں فرمایا، اس لیے ابھی کسی قسم کے غصہ اور ذاتی انتقام سے کام نہیں لینا، بلکہ رکو، ابھی وہ وقت نہیں جب ہم ان کے ساتھ قتال اور جہاد کریں گے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی خیانت کرنے والے کو، کسی چیز میں خائن کو پسند نہیں کرتا اور نہ کسی نہ شکرے کو پسند فرماتا ہے، خواہ وہ فاسقین میں سے ہو یا کافرین میں سے ہو۔ خوان اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے اور کفور بھی اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ خوان کا معنی ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری باطنی امانت، سخت ترین بدترین بددیانتی کرنے والا، امانت ہو یا دیانت، اعمال ہو یا افکار، عبادت ہو یا ان کے اوقات یا ان کی تاریخوں میں تبدیلی، غرض یہ کہ شریعت کے کسی بھی امر میں یا نہی میں تغیر و تبدل کرنے والا خوان کہلاتا ہے۔ کفور کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ ہر نعمت کی ہر وقت ناشکری کرنے والا، کفر و شرک کر کے یا فسق و گناہ کر کے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ان اللہ یبغض التفحش، یعنی اللہ تعالیٰ بغض فرماتا ہے بے حیائی بے غیرتی سے۔ یہاں بغض بمانے نفرت ہے۔ اللہ کے محبت نہ کرنے کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں: توبہ کی توفیق چھن جانا، عبادت سے سستی کرنا اور یا اللہ سے کدورت کرنا۔ خیانت اور کفران سے محبت الہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب محبت الہی ختم ہو جائے تو سعادت ختم ہو جاتی ہے اور سعادت سے ہی توفیق توبہ نصیب ہوتی ہے، تو گویا توفیق توبہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے اذن جہاد کے بعد 6 برائیوں کو قیامت تک کے لیے ختم فرما دیا۔ ان میں سے پہلی یہ کہ کفار مکہ عابدین کو حرم میں عبادت سے روکتے تھے، اس ظلم کو صحابہ کرام نے ختم فرمایا۔ دوسرا یہ کہ کعبہ معظمہ کو خون گوشت سے گندا کرتے تھے، اس سے کعبہ کو بچایا اور بری رسموں کو مٹا دیا۔ تیسرا یہ کہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، کعبے کو بت خانہ بنا جاتے تھے۔ چوتھا یہ کہ حرم شریف کے خوان تھے۔ پنجم عبادت الہیہ کے کفور تھے، نہ کرتے تھے نہ کرنے دیتے تھے۔ اور چھٹے نمبر پہ یہ کہ گوشت کی بدبو، کفر کی نجاست، شرکیہ رسموں کی حماقت پھیلاتے تھے۔
اذن قتال اور فتح مکہ سے یہ برائیاں ساری کی ساری صحابہ کرام نے ختم کر دی۔ کسی بھی صحابی نے اپنی سابقہ اذیتوں کا انتقام نہیں لیا، نہ اپنے گھروں کو واپس چھینا۔ خوان اور کفور کی 5 صورتیں ذکر کرتے ہیں۔ امر میں ترک، نہی میں ارتکاب، کفر میں ضد، گستاخی میں دیدہ دلیری کرنا، لوگوں کی امانتوں میں بددیانتی کرنا، اللہ کی امانتوں میں خیانت، نعمتوں کے عیش میں تکبر، یہ بھی کفران ہے۔ ہر شخص سے برا اور ناحق سلوک، یہ بھی خیانت ہے۔ ہر اچھائی سے نفرت، ہر برائی سے الفت، یہ بھی خوان و کفور کی ہی ایک علامت ہے۔ آئیے طلباء کرام مزید مفسرین کے کچھ اقوال آج کی آیات اور الفاظ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ لن ینال کے اندر 2 قراءتیں مفسرین کرام نے ذکر کی ہیں۔ ایک تو لن ینال اللہ، یہی مشہور ہے، اور دوسری لن تنال۔ علی ما ہداکم کے حوالے سے 3 قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی تم کو اللہ نے ہدایت اسلام اور نبی کریم کے دین کی تبلیغ عطا فرمائی ہے، اور دوسرا اس میں قول یہ کرتے ہیں کہ اس کا معنی تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے قول و عمل کے ذریعے قربانی کے ایام، اوقات کے تعین اور ذبح کے طریقہ، نہر و عقر کی ہدایت دی ہے۔ دونوں ہی قول اس میں مناسب ہیں۔ اور تیسرا قول یہ کرتے ہیں کہ ہداکم کا معنی اللہ تعالیٰ نے جو جانور تم کو عطا کیے ہیں ان پر تکبیر پڑھ کر ان کو ذبح کرو۔ ہدا کا معنی عطا ہے۔ ان آیات کریمہ سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں جن کو ذکر کیے دیتے ہیں۔ ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو مقبول بارگاہ اور محصول آخرت بنانے کے لیے اپنے اندر عقلی، قلبی اور بدنی تقوی حاصل کرے، کیونکہ بغیر تقوی سب عبادات بیکار ہیں۔ ہر تقوی کے 3 بنیادی رکن ہیں۔ پہلا نیت خالص، دوسرا صحیح اور مکمل طریقہ، اور تیسرا عبادت میں ہمت، محبت۔ جو عمل غفلت، سستی، کسل مندی اور دنیاوی لالچ کے لیے کیا جائے وہ عمل مقبول اور پسند نہیں ہوتا۔ یہ فائدہ ہمیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ کے امر ذی شان سے حاصل ہوا ہے۔